ناظرین سلام علیکم، آپ سبھی کا ایک بار پھر سے استقبال ہے ہمارے اس شو قیامت کے مرحلے میں۔ جناب لقمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تجھے موت میں شک ہو تو خود کو نیند سے الگ کر لے، اور اگر تجھے زندہ ہونے میں، مرنے کے بعد پھر سے زندہ ہونے میں شک ہو تو خواب کو اپنے سے الگ کر دے۔ یعنی ناظرین، ہم دیکھتے ہیں ہم روز سوتے ہیں، ہم جاگ جاتے ہیں، پھر ہم سوتے ہیں، پھر ہم اٹھ جاتے ہیں، لیکن ایک دن ایک ایسی نیند آئے گی جس سے ہم نہیں اٹھ پائیں گے۔ جب آج ہم اس دنیا میں ایک بھیانک خواب دیکھتے ہیں تو ہم کتنا ڈر کے بیدار ہوتے ہیں، لیکن ایک دن ایسا خواب شروع ہوگا جو کبھی ختم نہیں ہوگا اور ہم اس سے کبھی بیدار نہیں ہو پائیں گے، اور ہم اسے خواب کہہ رہے ہیں لیکن وہ ہوگی اس دنیا کی حقیقت۔ جیسے آج ہم اس دنیا میں رہ کے اپنے بڑے ہونے کے لیے اچھی تیاری کرتے ہیں کہ ہم بڑے ہو کے ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، تو ہم بچپن سے محنت کرتے ہیں، ہم کالج لائف میں محنت کرتے ہیں۔ ویسے اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہاں ہمارے لیے آسانی ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا میں محنت کریں، اور تبھی ہی ہم وہاں پر اچھا پھل پائیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ہم کہ آج ہمارے پاس قیامت کے مرحلوں میں کیا سوالات ہیں اور آپا کس طرح ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ ہمارا ایک بار پھر ساتھ دے رہی ہیں ذاکرہ تفسیر فاطمہ رضوی۔ السلام علیکم آپا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپا، ہم نے قبر بند ہونے تک بات کر لی، اب ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ اب قبر بند ہو گئی، اب شروع ہوگا سلسلہ سوال اور جواب کا۔ تو یہ کیسے سوال اور جواب کیے جائیں گے، کیا کیفیت ہوگی، اس بارے میں تھوڑی روشنی ڈالیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر وناصر ومعین۔ قبر کی منزل میں ایک مشکل مرحلہ سوال اور جواب کا ہے، جس کے لیے پہلے ایک حدیث آپ کی خدمت میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان کرنا ضروری ہے کہ مولا نے فرمایا اگر کسی نے 4 چیزوں پہ شک کیا تو وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے، جس میں سب سے پہلی چیز ہے قبر کا سوال اور جواب۔ اس میں اگر کوئی شک کرتا ہے، مولا فرماتے ہیں وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے۔ دوسرا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج، اور تیسرا ہے جنت اور جہنم کی خلقت، اور چوتھا ہے شفاعت۔ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شک کرتا ہے تو مولا فرماتے ہیں وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے۔ اور پھر جب ہم سوال اور جواب کی کیفیت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ کیسے سوال ہوں گے، امام سجاد کی ایک حدیث ہمیں بڑھ کر سہارا دیتی ہے کہ مولا نے فرمایا کہ جب تم سے قبر میں سوال اور جواب کیا جائے گا، پہلا سوال توحید کا ہوگا۔ توحید سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ہماری تمام تر اعمال اور تمام تر عقائد کی جو بنیاد ہے وہ توحید ہے۔ اگر توحید نہیں تو کچھ بھی نہیں، لہٰذا پہلا سوال توحید کا ہوگا۔ پھر اس کے بعد کتاب آسمانی کا سوال کیا جائے گا، پھر نبوت کا سوال ہوگا، پھر امامت کا سوال ہوگا، اور پھر ایک سوال کا سلسلہ شروع ہوگا ہم سے اور آپ سے، وہ یہ کہ بتاؤ تم نے اپنی عمر کہاں گزاری، اپنی عمر کو کس طرح سے گزارا۔ پھر سوال ہوگا کہ بتاؤ کہ تم نے کہاں سے کمایا، تم کو اللہ نے جو دیا تھا، جو تم لے رہے تھے، وہ تم کہاں سے لے رہے تھے، کس طرح سے تمہارے پاس پیسے آ رہے تھے۔ اور پھر تیسرا سوال ہوگا کہ جو آ رہے تھے وہ تم خرچ کہاں کر رہے تھے، تم نے اپنی عمر کہاں گزاری، تم نے اپنا پیسہ کہاں گزارا۔ اور اس میں سب سے سخت سوال ہوگا یہ بتاؤ تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری۔ سب سے سخت مرحلہ ہوگا کہ تم نے جوانی کس طرح سے گزاری ہے، اس لیے کہ اللہ کی نظر کرم ہوتی ہے جوانوں پر، اور بہت ساری روایات ہے جوانوں کے لیے کہ جوانوں کو انکریج کرو، جوانوں کو آگے بڑھاؤ، جوانوں کی عبادت اللہ کو پسند، جوانوں کی تبلیغ اللہ کو پسند، جوانوں کی تسبیح اللہ کو پسند، بہت ساری چیز جوان اللہ کو بہت پسند ہے۔ لہٰذا سوال ہوگا جوانی کہاں پہ گزاری۔ اور زیادہ کر کے جوان ہی وہ ایج ہے جب انسان بغاوت کر رہا ہوتا ہے، ہر گناہ اسے ٹرائی کرنا ہوتا ہے، ہر چیز اسے بہت زیادہ لطف اندوز لگتی ہے۔ یہ افسوس کا مرحلہ ہے نا، یہی تو افسوس کا مرحلہ ہے کہ جس کے بارے میں سب سے سختی سے سوال کیا جائے گا،
عمر کا وہی حصہ، جوانی کا حصہ ہم نے بے خبری میں گزارا ہے، ہم نے غفلت میں گزارا ہے، نہیں معلوم ہم کس طرح سے قبر میں ان سوالات کے جواب دے سکیں گے۔ اگر سوالات کے جواب ہم نے دے دیے تو ہمیں ایک بشارت دی جاتی ہے، اللہ کی نعمتیں دی جاتی ہے، اور اگر جواب نہیں دے سکے، نبی کریم سے پوچھا گیا تھا کہ ایک گناہگار کے پاس جب سوال اور جواب کرنے کے لیے منکر نکیر آتے ہیں تو ان کی کیفیت کیسی ہوتی ہے، وہ کس شکل میں آتے ہیں؟ تو نبی نے فرمایا کہ ان کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے ہوتے ہیں، ان کے بال بہت بڑے ہوتے ہیں، ان کی زبان سے بھی آگ نکل رہی ہوتی ہے، اور ان کے دانت اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ اگر وہ زمین پر مار دیں دانت کو تو زمین میں گڑھا بن جاتا ہے۔ اس شکل میں آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ اگر کوئی ایسا انسان آ جائے تو جو یاد بھی رہے وہ بھی انسان بھول جائے گا، جواب نہیں دے پائے گا۔ یہ سارے سوالات کیے جائیں گے، اور اس پر معصومین سے یہ سوال کیا گیا کہ قبر میں اتنا آسان سا سوال کیوں کیا جائے گا کہ اللہ کون ہے، ہاں قرآن کیا ہے، کتاب کیا ہے، قبلہ کیا ہے۔ یہ کہا گیا کہ یہ اتنے آسان سوال کے بھی جواب نہیں دے پاؤ گے، یہ بھی تم فراموش کر جاؤ گے، ایسے سوالوں کے جواب بھی دینا محال ہوگا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ لوگ جو من ربک کا جواب دے پائیں گے کہ تمہارا رب کون ہے، تو وہ جواب دے گا اللہ ربی، تو اس سے سیکنڈ کوشچن یہ کیا جائے گا، اللہ حیران تھی میں کہ عقیدہ کتنا ضروری ہوتا ہے درست کرنا۔ اس سے سوال یہ کیا جائے گا تمہیں کیسے پتا چلا کہ اللہ تمہارا رب ہے؟ رسول اللہ سے پتا چلا۔ وہ جواب دے گا قبر والا کہ میں نے لوگوں سے سنا تھا کہ اللہ میرا رب ہے۔ اس کے پاس اگر اپنی کوئی دلیل نہیں ہوگی، اللہ کے وجود پر دلیل اگر اس کے پاس نہیں ہوگی، اور صرف وہ یہ جواب دے دے گا کہ ہم نے لوگوں سے سنا تھا، لوگ بتاتے تھے کہ اللہ جو ہے وہ ہمارا رب ہے، اگر یہ جواب ہم نے دیا ہے وہاں پر، تو پھر فرشتے فوراً اس کو عذاب میں جکڑ لیں گے، اور جکڑنے کے بعد کہیں گے اس کو عذاب کے شکنجے میں جکڑ کر اسے عذاب والے گھر میں لے جایا جائے۔ یعنی اللہ کو وہ پہچانتا ہے، اللہ کا جواب دے دیا، پھر بھی دلیل تو دینا، توحید کی دلیل بھی تو ضروری ہے کہ تمہیں کیسے پتا چلا۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے نا کہ اصول دین میں کسی کی تقلید نہیں ہے۔ اصول دین میں اللہ کو ایک ماننے کے لیے آپ کے پاس اپنی دلیل ہونی چاہیے، اللہ کی عدالت پر آپ کے پاس اپنی دلیل ہونی چاہیے۔ فروع دین میں آپ تقلید کریں نا، آپ کو اصول دین میں تقلید، یہی وجہ ہے کہ پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیسے پتا چلا اللہ تمہارا رب ہے۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا، آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ اس کے لیے آپ کے پاس جو دلیل ہے اللہ کی وحدانیت پر، مثال کے طور پہ بہت آسان سی ایک دلیل ہمیں اور آپ کو بچپن سے پڑھائی گئی، اول میں جب مکتب میں جاتے تھے تو ہمیں ہمیشہ یہ پڑھایا گیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ٹرین چل رہی ہے تو کوئی تو چلا رہا ہے نا، بنا چلانے والے کی تو وہ ٹرین نہیں چلتی ہے، تو ہمیں ٹرین کو دیکھ کے پتہ چلا کہ اگر یہ ٹرین کو چلانے والا نہیں ہوتا تو وہ نہیں چلتی، تو پھر اتنی پوری کائنات چل رہی ہے تو کوئی چلانے والا ہے، اس کا مطلب وہی ہے جو ہمیں چلا رہا ہے، دنیا کو چلا رہا ہے، اور وہی رب ہوگا۔ یہ آسان سی دلیلیں ہمارے پاس بار بار ریپیٹ ہونی چاہیے، توحید کے مسئلے پر بار بار ہمیں بات کرنی چاہیے۔ خوب اس کے علاوہ اگلا سوال جب کیا جائے گا بتاؤ تمہارا رسول کون ہے، اگر وہ بتا دیں گے تو پھر تیسرا سوال عقائد، دیکھیں عقیدے، تیسرا سوال بتاؤ تمہارا امام کون ہے، تو وہاں ایک نورانی ہستی کھڑی ہوگی۔ ہم نے سنا ہے نا سب کی قبر میں جائیں گے، مولا سب کی قبر میں جائیں گے، اپنے کی بھی اور غیروں کی بھی، ہر ایک کی قبر میں وہ نورانی ہستی کھڑی ہوگی، اور جب تیسرا سوال ہوگا بتاؤ تمہارا امام کون ہے، تو فوراً یہ نورانی ہستی کہے گی میں اس کا امام نہیں تھا۔ اچھا، وہ خود ہی اگر وہ امامت کا عقیدہ نہیں رکھتا تو اس کے بولنے سے پہلے یہ جو کھڑے ہوں گے یہ کہیں گے کہ میں اس کا امام نہیں تھا، اور اگر وہ امامت کا عقیدہ، ولایت کا عقیدہ رکھتے ہوئے جا رہا ہے تو یہ گواہی دیں گے میں اس کا امام تھا، اس کے پاس آیا ہوں۔ آسانی سے اس کا سوال و جواب آسانی کے ساتھ کرو۔ یہ اس طرح سے سوالات کی کیفیت ہوگی جو قبر میں ہمارے ساتھ کیے جائیں گے، جو ہم سے قبر میں پوچھے جائیں گے۔ جی آپا، ایک بہت ہی بہترین اور مشہور و معروف آیت ملتی ہے قرآن میں کہ جو شہید ہیں نا وہ کبھی مرتے نہیں ہیں، بے شک، اور وہ اللہ سے اپنا رزق پا رہے ہیں، اور وہ زندہ ہیں اور انہیں مردہ نہ کہو۔ تو
اب یہ تو جنگوں میں شہید ہونے والی بات ہے، تو اب ہم جیسے عام لوگ جو ہیں، جو ہم ایسے ہی مر جاتے ہیں، ہاسپٹل میں مر جاتے ہیں، جی گھروں میں مر جاتے ہیں، جی تو ہم لوگ کیسے یہ مرتبہ حاصل کر سکتے ہیں؟ کس طرح وہ منزلت تک پہنچ سکتے ہیں؟ اس کے لیے بہت ساری کتابوں کو میں نے پڑھا، جس میں مجھے 3 نقطے بہت اچھے لگے. بہت ساری چیزیں تھیں لیکن 3 نقطے اچھے لگے اور آسان سے بھی تھے. جس میں پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اگر کسی انسان نے کسی دوسرے انسان کے ضعیف عقیدے کو مضبوط کر دیا، درست کر دیا، عقیدہ اس کا ضعیف تھا، فکر اس کی ضعیف تھی، اگر اس کے عقیدے کو درست کیا ہے تو اللہ اس کا اجر اس کو شہیدوں کی طرح دے گا. عقیدے کو درست کر، اگر کوئی دوسرے کا عقیدہ درست کر رہا ہے تو اس کو شہیدوں جیسا مرتبہ ہے، تو جو خود اپنا صحیح کر کے جائے گا اس کی منزلت. لہٰذا عقیدے ہمارے درست ہونے چاہیے، پہلا مرحلہ. دوسرا مرحلہ کہ اگر کوئی، روایت کے جملے ہیں کہ اگر کوئی انسان اپنی نمازوں میں اپنا رکوع بہت اچھے سے کرتا ہے، اچھا، رکوع ٹھہر کر آرام سے، اس کا ذکر آرام سے، مستحبات کے ساتھ، صلوات کے ساتھ، اگر اس نے اپنے رکوع پہ بڑی توجہ دی ہے نا، تو چونکہ رکوع یعنی اللہ کے سامنے جھک جانا، جو پوری زندگی اللہ اللہ، پوری زندگی جو اللہ کے سامنے جھکتا رہا، ممکن ہے کہ پھر قبر کی منزل میں وہ جب جائے گا تو اللہ اس کے لیے دشواریاں کرے گا؟ نہیں نا، اللہ بھی تو نظر کرے گا نا کہ یہ میرا وہی بندہ ہے جو حالت نماز میں جب رکوع میں کھڑا ہوتا تھا تو میرے سامنے بار بار جھکتا تھا، اور جھکنے کے بعد فوراً نہیں اٹھ جاتا تھا بلکہ جھکا رہتا تھا. تو رکوع اپنا اگر ہم نے صحیح کر لیا نا، سکون کے ساتھ انجام دیا، تو ہمیں بھی شہیدوں جیسا قبر کی منزل میں آرام اور سکون ملنے والا ہے. تیسری منزل جو شاید ہم اور آپ اس پر ناز کر سکتے ہیں، فخر کر سکتے ہیں، کہ اگر کسی کے دل میں ولایت اہل بیت ہے، محبت اہل بیت ہے، بشرط اطاعت، محبت اطاعت کے بغیر محبت نہیں ہے. اگر محبت اہل بیت کو لے کر گئے ہیں ساتھ میں، تو نبی کے جملے، خدا کی قسم، نبی نے فرمایا من مات علی حب اہل البیت مات شہیدا. دوسرا جملہ من مات علی حب اہل البیت مات مغفورا. جو اہل بیت کی محبت کو لے کے مرا شہید مرا، جو اہل بیت کی محبت کو لے کے مرا مغفور مرا، یعنی اس کی مغفرت پہلے سے ہو چکی ہے. اور نبی نے فرمایا ہے ہماری محبت وہ ہے جو تمہیں بہت سارے مقامات پر کام آئے گی، جس میں سب سے پہلی منزل سکرات کی ہے، روح قبض کرنے والا جو مرحلہ ہے اس میں کام آئے گی. پھر دوسرا مرحلہ جب تمہیں قبر میں لٹا دیا جائے گا، ہماری محبت تمہارے کام آئے گی. پھر کہا جب مردوں کو زندہ کیا جائے گا، دوبارہ پلٹایا جائے گا، تب ہماری محبت تمہارے کام آئے گی. جب تمہیں صراط سے گزارا جائے گا، انشاءاللہ صراط پر بات کریں گے کبھی، جب تمہیں صراط سے گزارا جائے گا تو اس مرحلے پر یہ ہماری محبت تمہارے کام آئے گی. جب نامہ اعمال کو ہاتھ میں دیا جائے گا حساب و کتاب کے لیے، ابھی حساب و کتاب شروع نہیں ہوا ہے، صرف ہاتھ میں دیا گیا ہے، اس وقت ہماری محبت تمہارے کام آئے گی. اور جب تمہیں اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، سب سے سخت مرحلہ ہے، سب سے سخت منزل ہے کہ جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. وہ منزل کیسی ہوگی؟ خدا کے سامنے کھڑے ہونا اور سوالوں کا جواب دینا، اپنے گناہوں کا اقرار کرنا، اپنے نیکیوں کی کمی پہ شرمندگی سے سر کو جھکانا آسان مرحلہ نہیں ہوگا، وہ بہت سخت مرحلہ ہوگا. مگر مولا نے فرمایا، نبی نے فرمایا کہ اللہ کے سامنے جب تمہیں کھڑا کیا جائے گا اس وقت بھی ہماری محبت تمہارے کام آئے گی. تو یہ 3 چیزیں اگر ہم اپنے ساتھ رکھیں نا تو انشاءاللہ قبر کی منزل، برزخ کی منزل، قیامت کی منزل ہمارے لیے کہیں نہ کہیں راحت والی منزلیں بنیں گی انشاءاللہ. آپ نے جو اہل بیت کی محبت کا بتایا ہے، اس حوالے سے کوئی واقعہ ملتا ہے کہ کسی کو یہ اہل بیت کی محبت کام آئی ہو اور اس کے لیے آسان ہو گئی ہوں منزلیں قبر کی؟ خوب، بہت سارے واقعات ہیں، یعنی بھرے پڑے ہیں کتابوں میں. میں صرف 1 سے 2 واقعے کی طرف آپ کی اشارہ کروں گی. امام رضا ایک مرتبہ ایک انسان کے پاس جاتے ہیں اپنے بال اور داڑھی کو درست کروانے کے لیے، اور اس نے جب وہ امام کا کام کر دیا تو مولا نے اسے ہدیہ دینا چاہا اور کچھ پیسے دینا چاہے، دینار بھی دینا چاہے کہ لے لو. اس نے انکار کیا لینے سے، اور اس نے کہا مولا مجھے یہ نہیں چاہیے، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ میں قبر کی منزل سے بہت ڈرتا ہوں،
میں سوال و جواب سے بہت ڈرتا ہوں. آج جو میں نے آپ کی خدمت کی ہے نا، اس کے بدلے میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ قبر کی منزل میں میرا ساتھ دیں گے. اب مولا تو مولا ہے نا، ہاں وعدہ کیا مولا نے. کئی دن گزرنے کے بعد مامون کے دربار میں امام رضا بیٹھے ہوئے ہیں. بیٹھے بیٹھے اچانک مولا کہتے 3 مرتبہ لبیک لبیک لبیک. لوگوں نے سوال پوچھا مولا یہ کون آپ کو بلا رہا ہے، آپ کس کی آواز پر لبیک کہہ رہے ہیں؟ تو مولا فرماتے ہیں وہ میرا ایک خدمت گزار جس نے کبھی میرے بال اور داڑھی کو درست کیا تھا، آج وہ قبر کی پہلی منزل پر ہے، اس سے سوال و جواب کیا جا رہا ہے، اس نے مجھے پکارا ہے، میں نے اس کی آواز پر لبیک کہا ہے. اور صرف لبیک نہیں کہا، میں نے جا کر منکر اور نکیر سے یہ کہا ہے کہ دیکھ یہ میرا دوست ہے، لہٰذا اس سے آسانی سے پیش آنا، اس کے سوال و جواب میں آسانی کرنا، اس کی وحشت قبر کو اس پر آسان بنا دینا. کتنا عجب ہے نا اس محبت کا اجر اللہ جو ہمیں دے رہا ہے. شاید ہی ہم اس اجر تک پہنچ سکیں. اور دوسرا واقعہ دیبل خزائی کا ہے. ہم سب نام جانتے ہیں، سن چکے ہیں، بار بار بہت بڑے شاعر گزرے ہیں. اور دیبل خزائی کا بیٹا یہ بیان کرتا ہے کہ جب میرے بابا دنیا سے چلے گئے تو مجھے ایسا لگا کہ میرے بابا کا شاید عقیدہ صحیح نہیں تھا، کیونکہ ان کے جانے کے بعد ہے نا میں دیکھ رہا تھا کہ جیسے ہی وہ دنیا سے گئے، ان کی موت ہوئی تو ان کا چہرہ پورا سیاہ پڑ گیا. دھیرے 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 کر کے کچھ ہی لمحوں میں ان کا پورا چہرہ سیاہ پڑ گیا. تو مجھے شرم آئی کہ میں اس طرح سے اپنے بابا کو کیسے لوگوں کے سامنے پیش کروں. لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ جسم خراب ہوا ہے مرحوم کا، اس کا مطلب کچھ نہ کچھ گناہ رہا ہوگا، جیسے ہم سوچ لیتے ہیں نا کہ ان کا چہرہ بہت بھیانک ہو گیا تھا کسی گناہ کی وجہ سے. ہم کیسے جج کر لیتے ہیں نا کسی نہ کسی کو بھی. یہ ہمیں نہیں کرنا ہے، اس پر بہت اویئر رہنا ہمیں اور آپ کو. دیبل خزائی کا بیٹا یہ کہتا ہے کہ میں نے بھی اپنے بابا کو جب ایسے دیکھا تو مجھے بھی ایسا لگا کہ شاید میرے بابا کا کچھ عقیدے میں مسئلہ تھا جس کی وجہ سے ایسا ہوا. تو میں نے کسی کو نہیں بلایا، یوں ہی اپنے بابا کو دفن کر دیا. اور اس کے بعد میں نے اپنے بابا کی قبر کی پہلی رات اپنے بابا کو خواب میں دیکھا، اور میں دیکھتا ہوں کہ میرے بابا کے چہرے سے نور نکل رہا ہے. وہ ایک محل میں ہے، ان کے اطراف باغ لگے ہوئے ہیں، نہریں جاری ہیں، اور میرے بابا بہت خوش ہیں. جب میں نے اپنے بابا سے پوچھا بابا یہ جاتے وقت چہرہ سیاہ تھا اور ایک ہی رات کے اندر آپ کو جو اتنی ساری جو فیسلٹیز ملی ہے قبر کے مرحلے میں، یہ کیسے مل گئی؟ تو انہوں نے جواب دیا وہ جو چہرہ سیاہ تھا وہ سکرات کی سختی کی وجہ سے ہوا تھا، مگر جب مجھے قبر میں لٹایا گیا اور مجھ سے سوال جواب پوچھا گیا، اور جب منکر نکیر مجھ سے نبوت کا سوال کر رہے تھے تو میرے سرہانے خود نبی آ گئے. اور نبی نے آنے کے بعد منکر نکیر سے کہا جانتے ہو یہ اہل بیت کا شاعر تھا اور اہل بیت کے اشعار کہتا تھا، اس سے کوئی سوال نہ کرو کہ میں اس کی سفارش کے لیے آیا ہوں. اور نبی نے وہیں پر قبر میں مجھ سے کہا دیبل کچھ شعر سناؤ جو میرے اہل بیت کے لیے ہوں. اور یہ کہتے ہیں اپنے بیٹے سے کہ میں نے قبر میں ہی نبی کی خدمت میں اشعار سنائے، اور اس کے بعد اللہ نے مجھے یہ محل عطا کیا، یہ مجھے باغ عطا کیے، یہ مجھے نہریں عطا کی. ہم کیسے اللہ کی رحمت کے نزول کو سمجھ سکیں کہ جس نے قبر میں فقط اہل بیت کے اشعار سنائے، جو اہل بیت کے لیے شاعری فقط کرتا تھا، اگر اس کا یہ اجر ہے کہ نبی خود آ کے اس سے شعر سنتے بھی ہیں اور بدلے میں محل دیتے ہیں، باغات دیتے ہیں، پھر جو اہل بیت کی سیرت پر عمل کرے، ان کی حقیقی محبت کو اپنے دل میں رکھے، ان کی ولایت کا دفاع کرے، لوگوں کے درمیان اہل بیت کے حق کو پہنچانے کی کوشش کرے، پھر اس کا اجر قبر میں، اس کے قبر کا نور، اس کے قبر کا محل، اس کے برزخ کی جنت کیسی ہوگی یہ ہم امیجن نہیں کر سکتے. یہ فقط اللہ جانتا ہے کہ اس کو کس طرح کا اجر دیا جائے گا. آپ ایک خاص سوال کرنا چاہیں گے آپ سے کہ ہم لیڈیز کے لیے کہ کیا خواتین کے لیے وہ خاص عمل ملتے ہیں کہ ہم لوگ ہماری آخرت کی جو منزلیں ہیں اسے آسان کر سکیں؟ کیونکہ آدمیوں کے لیے تو بھائی ملتا ہے، اگر وہ کچھ قضا کر کے بھی گئے تو بڑے بیٹے پر واجب ہے، ہمارا تو کسی پر کچھ واجب نہیں ہے، ہمیں خود ہی اپنے لیے کچھ کر کے جانا ہے. تو کیا تیاریاں ملتی ہیں جو ایک خاتون اپنے لیے کر سکتی ہے؟ اچھا، یہ سارے ایپیسوڈ میں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ سارا اجر اور سارا سوال جواب مردوں کے لیے کیا جا رہا ہے.
یہ ساری چیزیں جو بیان کی جا رہی تھیں یہ دونوں کے لیے تھی. لیکن اس کے علاوہ خواتین کے لیے ایک چیز جو ہے وہ بہت زیادہ تاکیدی طور پر کہی گئی ہے کہ اگر ایک خاتون وہ کر لیتی ہے، جو آسان بھی ہے مشکل بھی ہے، شاید مشکل ہے، اگر وہ کر لیتی ہے تو اس کی وحشت اس پر ختم کر دی جائے گی. اچھا. اس پر یہ 3 چیزیں بتائی گئی ہیں. پہلی چیز، اگر اس خاتون کا شوہر بد اخلاق ہے اور وہ اپنے بد اخلاق شوہر کی بد اخلاقی پہ صبر کر جائے، اس کے لیے وحشت قبر نہیں ہے. دوسرا، اگر اس کا شوہر غریب ہے اور وہ اپنے شوہر کی غربت پہ صبر کر جائے، غریبی کی شکایت نہ کرے کہ مجھے تو یہ نہیں ملتا، مجھے تو وہ نہیں ملتا، کبھی مائکے میں، کبھی ماں سے، کبھی باپ سے، کبھی بھائی سے، کبھی دوستوں سے، اور کبھی دوستوں کی عیش کو دیکھ کر آ کے طنز کرنا، تانے دینا، اذیت دینا شوہر کو کہ تمہارے ساتھ تو میری زندگی تباہ ہو گئی، میں تو ترس رہی ہوں ہر چیز کے لیے. اگر وہ یہ نہ کرے. آپ اور کتنی تعجب کی بات ہے کہ یہی 2 مرحلے ہیں جس میں صبر بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. ایک عورت کے لیے ان 2 مرحلوں میں صبر کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. آج خواتین جو اپنے شوہر کو چھوڑ کر جا رہی ہیں ان 2 وجہوں سے، یا تو یہ کہ وہ بد اخلاق ہے، مارتا پیٹتا ہے اور وہ بنا خیال نہیں رکھتا، گالی گلوچ کرتا، یا تو پھر وہ غریب ہے، میں ایڈجسٹ نہیں کر سکتی، میں اچھی فیملی سے بلانگ کرتی تھی اور اب یہ غربت مجھ سے برداشت نہیں ہوتی ہے، لہٰذا میں یہاں پہ روز چکن کھانے والی دال چاول روز نہیں کھا سکتی. ہاں، یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے نا، کیونکہ ہم اور آپ جو انفلوئنس ہو رہے ہیں وہ انسٹاگرام کی ریل سے ہو رہے ہیں. ہم نے کبھی شہزادی کی زندگی کو دیکھا ہی نہیں ہے. اگر ان کی زندگی کو دیکھتے تو علی کے ساتھ، امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جس طرح شہزادی کونین نے زندگی بسر کی ہے، اس کو اگر ہم آئیڈیل بنا لینا، دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی. اور یہ کہا گیا کہ اگر کوئی شوہر کی غربت پہ صبر کر جائے اور اس کے ساتھ زندگی نبھا جائے صبر کے ساتھ، طنز کے ساتھ نہیں، تو پھر اس کے لیے کوئی وحشت نہیں ہے، کوئی حساب و کتاب نہیں. اور تیسرا یہ کہا گیا کہ جو اپنے شوہر کا مہر معاف کر دے. ٹھیک ہے، مہر نکاح سے جسٹ فوراً بعد نکاح ہوا ہے، مہر طے ہوا ہے، اور اگر وہ مہر معاف کر دیتی ہے تو پھر اس کے لیے اس پر ایک طویل گفتگو کی جا سکتی ہے. اکثر تو یہی ہوتا ہے کہ مرنے تک دیا ہی نہیں شوہر نے، پھر تب جا کر معاف کروایا جاتا ہے. ہاں، وہ معاف کروایا جاتا ہے زبردستی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. یہ تو بیوی کا حق ہے، میں نہیں کہہ رہی کہ نہ لینا چاہیے، ضرور لینا چاہیے. جو ایک اور لڑکی کا حق ہے وہ مانگ سکتی ہے، ڈیمانڈ کر سکتی ہے، لیکن اگر وہ معاف کر دیتی ہے تو اس کا یہ اجر ہے. مگر اگر کوئی لڑکی نہیں معاف کرنا چاہتی ہے تو پھر زبردستی ایک شوہر کو یہ سمجھا کے بھیجا جاتا ہے بیوی کے کمرے میں کہ پہلے مہر معاف کروا لینا. یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے. یہ کیوں معاف کروا لینا؟ اس کا حق ہے بھائی، آپ اس کو دے تو صحیح، اس کے بعد وہ آپ کو ریٹرن کر دے، اس کے بعد وہ آپ کو معاف کر دے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے پہلے، لیکن آپ کو دینا پہلے ضروری ہے. تو اگر کوئی خاتون اپنا مہر معاف کرتی ہے تو اس کے لیے بھی ہے کہ اس کے لیے بھی اللہ فشار اور وحشت میں آسانی کرے گا انشاءاللہ. جی، اب یہی بات ہے آپا، آپ کی ان سوالوں سے یہی لگ رہا ہے کہ آج جو آپ نے کہا کہ انسٹاگرام کی جو ریلز دیکھ کے آدمیوں کو صرف ایک ATM کارڈ بنا دیا گیا ہے، آپ پیسے دیں پیسے دیں پیسے دیں بس، اور ان کی شخصیت اور کچھ رہی ہی نہیں ہے کہ آپ بس یہ پورا کرتے رہیں تو آپ ایک اچھے شوہر ہیں. آپا اکثر ہم سنتے ہیں کہ کبھی ایسی کوئی خبریں آتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگوں کے جسم صحیح و سالم نکلتے ہیں قبروں سے. جیسے شاید ابھی کچھ ٹائم پہلے جب سیریا میں حملہ ہوا تھا تو شاید ہانی ابن عروہ کی باڈی تھی وہ جو صحیح و سالم نکلی تھی، اور بھی کسی شاید شیخ صدوق کی باڈی جب ملی تھی وہ بھی صحیح و سالم تھی. تو کیسے یہ لوگ ہیں جو سالوں ہو گئے ہیں مر کے، مطلب ہزاروں سال بیت گئے یا 300 سال 400 سال بیت گئے، لیکن ان کی باڈیز انٹیکٹ ہے، جبکہ آج ہم دیکھتے ہیں 5-10 سال میں لوگوں کی جسم ختم ہو جاتے ہیں. تو کیا کرنا چاہیے اس کے لیے، اور کیا کوئی واقعات ہیں اس حوالے سے؟ یہ جو ساری چیزیں بتائی گئی ہیں نا کہ یہ اعمال انجام دیں، یہ اعمال انجام دیں، عقائد صحیح کر لیں، ٹھیک، اپنے شوہر کے ساتھ غربت میں صبر کر لیں، یہ ساری چیزیں اس چیز میں آتی ہے کہ اگر ہم نے یہ کیا ہے تو اللہ نہ صرف یہ کہ روح کو شاد رکھتا ہے بلکہ پروردگار عالم پھر اس کے جسم کو بھی شاد رکھتا ہے. اس کے جسم کے ساتھ بھی اللہ کسی طرح کی کوئی اذیت
نہیں کرتا ہے. جیسے آپ نے 2-3 نام لیے, اس میں سے اور بھی نام لیے جا سکتے ہیں. حضرت حر کا بھی نام اس میں شامل ہے, سب کو یاد ہے واقعہ. ایک نام اور میرے ذہن میں آتا ہے شیخ کلینی کا. یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے غیبت صغرا میں زندگی گزاری ہے, اور غیبت کبرا جب شروع ہوئی ہے تو اس کے پہلے ہی سال یہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. خوب. تو بغداد کی سرزمین پر ایک حاکم تھا جس کو اہل بیت سے بڑی نفرت تھی, اور اس نے یہ طے کیا تھا کہ کاظمین میں جو 2 معصومین کے جسد مبارک ہیں ان کو ہم قبر سے نکال دیں گے. لوگوں نے اس کو یہ کہا کہ آپ اس طرح سے یہ کام نہ کریں, ورنہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ واقعی اللہ کی جانب سے نیک بندے رہے ہوں گے تو پھر تیرے اوپر عذاب آ جائے گا, تو اس طرح سے اپنے آپ کو عذاب سے محفوظ رکھ. اس نے یہ طے کیا کہ میں قبر کو کھولوں گا, اگر قبر میں مرحوم صحیح سالم مجھے ملے تو میں قبر بند کر کے یہاں روضہ تعمیر کروا دوں گا, لیکن اگر صحیح سالم نہیں ملے تو پھر میں سب کچھ ختم کروا دوں گا. یہاں پہ کوئی قبر نہیں, کوئی عمارت نہیں, کوئی روضہ نہیں, کوئی زری نہیں. پھر لوگوں نے اس سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, اگر تجھے یہ کرنا ہی ہے تو تو معصومین کے ساتھ مت کر. ایک ایسی ہستی ہے جو شیعان حیدر کرار کے نزدیک بہت معتبر ہے, اور وہ شیخ کلینی ہے جو یہیں اطراف میں دفن ہے. تو ان کی قبر کو کھول کر دیکھ لے, اگر وہ صحیح و سالم رہے تو پھر تجھے معصومین کی قبر کو کھولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. بالکل. جب شیخ کلینی کی قبر کو کھولا گیا تو کئی عرصے کے بعد بھی ان کی جسم اطہر کو دیکھا گیا بالکل تر و تازہ, یعنی ان کے کفن میں بھی کہا جاتا ہے کہ میل نہیں تھی, ایک مٹی کا داغ بھی ان کے کفن پر نہیں تھا. جب اس نے یہ منظر دیکھا تو فوراً ڈر گیا اور پیچھے ہٹا. شیخ کلینی کی قبر کو بھی اس نے بند کروایا, اور ائمہ کی قبر کو کھولنے سے بھی وہ باز رہا اور اپنے ارادے کو اس نے ترک کیا. یعنی کچھ ہستیاں ایسی بھی ہیں جن کے اعمال, جن کے اخلاق, جن کے عقائد اللہ کو اتنے پسند آتے ہیں کہ اللہ نہ صرف ان کی روح پر کرم کرتا ہے بلکہ ان کے جسم پر بھی اپنی رحمت کی بارش عنایت کرتا ہے. بہت بہت شکریہ آپا, جزاک اللہ. یہ ایپیسوڈ میں ہمیں انشاءاللہ تھوڑی سی امید بھی ملی ہے کہ ٹھیک ہے ہم لوگوں کو کچھ آسانیاں بھی فراہم ہو جائیں گی اور انشاءاللہ اتنے مشکل مرحلے نہیں ہوں گے. ناظرین, انہی پیغامات کے ساتھ کہ آج جب ہم انسٹاگرام یا سوشل میڈیا پر کچھ بھی دیکھتے ہیں ریلز, بہت جلدی انفلوئنس ہو جاتے ہیں. کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی انفلوئنسر, ہم بہت جلدی اسے مان لیتے ہیں, ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہے, جو ہماری عقل کو صحیح لگتا ہے ہم اسے مان لیتے ہیں. تو پھر کیوں نہیں ہم اپنے اماموں کی بات مانتے ہیں, ہم کیوں نہیں حدیثیں اور روایتیں مانتے ہیں؟ یہ سنتے وقت ہم کیوں شک کرتے ہیں؟ انہیں بھی ہمیں اسی طرح قبول کرنا چاہیے جس طرح ہم ایک انفلوئنسر کو فوراً قبول کرتے ہیں کہ یہ بات جو کہہ رہی ہے وہ صحیح ہے. تو آپا نے جتنی بھی ہمیں حدیثیں بتائی ہیں, ہم آپ سے بس اتنا ہی چاہتے ہیں کہ ان میں شک کر کے ان میں عیب تلاشنے سے باز رہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے, ویسا کیسے ہو سکتا ہے, بلکہ اسے قبول کریں اور اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں. تو ہماری ہی آخرت اس پر بہتر ہوگی, اور ہر حدیث پر نکتہ چینی کرنے سے ہماری آخرت بہتر نہیں ہوگی. اسی پیغام کے ساتھ آپ دیجیے مجھے اجازت. دیکھتے رہیے چینل ونس. شکریہ. خدا حافظ.